بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جلد نمبر 10 ہے، پریشانیوں کا علاج۔ فرمایا کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہاء صحابہ میں سے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی آدمی سے کوئی کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح سنت کے مطابق تمام آداب کے ساتھ وضو کرے، پھر 2 رکعتیں پڑھے اور پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر دعا کے یہ کلمات کہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ یا ارحم الراحمین، ولا ہما الا فرجتہ، ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا ہے۔ فرمایا کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا طریقہ بیان فرمایا ہے جس کو عرف عام میں صلاۃ الحاجہ کہا جاتا ہے، یعنی نماز حاجت۔ جب بھی کسی شخص کو کوئی ضرورت پیش آئے یا کوئی پریشانی لاحق ہو جائے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہو لیکن وہ کام ہوتا نظر نہ آ رہا ہو یا اس کام کے ہونے میں رکاوٹیں ہوں، تو اس صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو یہ تلقین فرمائی کہ وہ نماز حاجت پڑھے اور نماز حاجت پڑھنے کے بعد دعائے حاجت پڑھے اور پھر اپنا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زبان اور اپنے الفاظ میں پیش کرے۔ اللہ جل شانہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اگر اس کام میں خیر ہوگی تو انشاءاللہ وہ کام ضرور انجام ہوگا۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ضرورت کے وقت نماز حاجت پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ ایک مسلمان اور کافر میں فرق، اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ظاہری اسباب اور دنیاوی اسباب تو اختیار کرتا ہے اور شرعاً ان اسباب کو اختیار کرنے کی اجازت بھی ہے، لیکن ایک مسلمان اور کافر کے درمیان یہی فرق ہوتا ہے کہ جب ایک کافر دنیا کے ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ انہی اسباب پر بھروسہ کرتا ہے کہ جو اسباب میں اختیار کر رہا ہوں انہی اسباب کے ذریعے میرا کام بنے گا۔ مثلا فرض کریں کہ ایک شخص بے روزگار ہے اور اس بات کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے، ملازمت مل جائے۔ اب نوکری حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی جگہ تلاش کرے اور جہاں کہیں ملازمت ملنے کا امکان ہو وہاں درخواست دے دے، اور اگر کوئی جاننے والا ہے تو اس سے اپنے حق میں سفارش کروائے وغیرہ۔ یہ سب ظاہری اسباب ہیں۔ اب ایک کافر سارا بھروسہ انہی ظاہری اسباب پر کرتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ درخواست ٹھیک طریقے سے لکھ دوں، سفارش اچھی کرا دوں اور تمام ظاہری اسباب اختیار کر لوں، اور بس اس کی پوری نگاہ اور پورا بھروسہ انہی اسباب پر ہے۔ یہ کام کافر کا ہے، اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ اسباب تو وہ بھی اختیار کرتا ہے، درخواست بھی دیتا ہے، سفارش کی ضرورت ہے تو جائز طریقے سے وہ سفارش بھی کراتا ہے، لیکن اس کی نگاہ میں ان اسباب پر یقین نہیں ہوتی۔ وہ جانتا ہے کہ نہ یہ درخواست کچھ کر سکتی ہے اور نہ یہ سفارش کچھ کر سکتی ہے۔ کسی مخلوق کی قدرت اور اختیار میں کوئی چیز نہیں۔ ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ وہ مسلمان تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد اسی ذات سے مانگتا ہے کہ یا اللہ، ان اسباب کو اختیار کرنا آپ کا حکم تھا، میں نے یہ اسباب اختیار کر لیے، لیکن ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والے آپ کی ذات ہے۔ میں آپ ہی سے مانگتا ہوں کہ آپ میری یہ مراد پوری فرما دیجیے۔ آگے فرمایا کہ بیمار آدمی کی تدابیر۔ مثلا ایک شخص بیمار ہو گیا، اب ظاہری اسباب یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے
اور جو دوا وہ تجویز کرے وہ دوا استعمال کرے، جو تدبیر بتائے وہ تدبیر اختیار کرے۔ یہ سب ظاہری اسباب ہیں، لیکن ایک کافر شخص جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے وہ سارا بھروسہ ان دواؤں اور تدبیروں پر کرے گا، ڈاکٹر پر کرے گا۔ البتہ ایک مومن بندے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ تم دوا اور تدبیر ضرور کرو، لیکن تمہارا بھروسہ یقین ان دواؤں اور تدبیروں پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا بھروسہ اللہ جل شانہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ کی ذات شفا دینے والی ہے۔ اگر وہ ذات ان دواؤں اور تدبیروں میں تاثیر نہ ڈالیں تو پھر ان دواؤں اور تدبیروں میں کچھ نہیں رکھا۔ ایک ہی دوا ایک ہی بیماری میں ایک انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے، لیکن وہی دوا اسی بیماری میں دوسرے انسان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس لیے کہ در حقیقت دوا میں تاثیر پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگر اللہ جل شانہ چاہیں تو مٹی کی ایک چٹکی میں تاثیر فرما دیں، اگر وہ تاثیر عطا نہ فرمائے تو بڑی سے بڑی قیمتی دوا اور مہنگی سے مہنگی دوا میں بھی تاثیر نہ عطا فرمائے۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اسباب ضرور اختیار کرو، لیکن تمہارا بھروسہ ان اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بھروسہ اللہ جل شانہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد یہ دعا کرو کہ یا اللہ جو کچھ میرے بس میں تھا، میرے اختیار میں تھا، اور جو ظاہری تدبیر اختیار کرنا میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر لیا، لیکن یا اللہ ان تدابیر میں اثر پیدا کرنے والے آپ ہیں، ان تدابیر کو کامیاب بنانے والے آپ ہیں، آپ ہی ان میں تاثیر پیدا فرمائیں اور آپ ہی ان کو کامیاب بنائیں۔ آگے اور بھی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنائیں۔